مشکات ثانی اردو کا سبق نمبر ہے 24 کتاب القصاص۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو قصاص کے مسائل احکام ہیں وہ تفصیلاً حدیث کی روشنی میں ذکر کر رہے۔ الفصل الاول، قصاص کا کیا معنی ہے؟ برابری کرنا۔ قصاص کبھی جسم میں ہوتا ہے مکمل، کبھی کیا ہوتا ہے اجزاء میں ہوتا ہے۔ مقاص کے معنی مقاص یعنی مماثلت کو کہتے ہیں۔ الفصل الاول، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول، عبداللہ سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ جو بھی مسلمان ہو یعنی کلمہ پڑھ رہا ہو، اللہ و رسول کو مان رہا ہو، اس کا خون کسی کے لیے حلال نہیں ہے الا باحدی ثلاث، ہاں تین کاموں میں سے اگر کوئی بھی ایک کام صادر ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو قتل کرنا، مارنا وغیرہ جائز ہوگا۔ نمبر ایک ہے النفس بالنفس۔ کیا معنی؟ یعنی ایک شخص کو دوسرے کے بدلے قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ نمبر دو والثیب الزانی، محسن آدمی، نکاح کرد آدمی کہ جس نے نکاح کیا ہو، نکاح صحیح کیا ہو، استمتاع اٹھایا ہو، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ رجم ہے، سنگساری ہے، وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ والمارق لدینہ التارک للجماعہ، تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو دین سے نکل جائے، دین کو چھوڑ دے۔ التارک للجماعہ معنی جماعت المسلمین کو چھوڑ دے، دین بدل دے، جیسے من بدل دینہ فاقتلوہ کی بات ہے کہ مرتد وغیرہ ہو جائے، اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو، متفق علیہ۔ پھر اللہ کا مسئلہ ہے کتنے دن کا انتظار ہوگا وغیرہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یزال المؤمن فی وسعۃ من دینہ، کہ اس وقت تک مسلمان وسعت رحمت میں رہتا ہے، رحمت کی کشادگی کو امیدوار ہوتا ہے، اگرچہ گناہگار ما لم یصیب دما حراما، جب تک کسی کا خون نہ بہائے، حرام خون تک نہ پہنچے نا، تو کیا ہے؟ رحمت میں ہے، اللہ کی مہربانی میں ہے۔ لیکن جب خون بہائے نا تو اس وقت اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قہر مقت، رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے پہلے حقوق العباد میں جو فیصلہ ہوگا نا وہ خون وغیرہ کا ہوگا، فی الدماء، قتل وغیرہ خون کا ہوگا، متفق علیہ، اور عبادات میں نماز کا ہوگا۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ، مقداد سے بھی ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا رہی تھا، یا رسول اللہ ذرا بتائیے، ان لقیت رجل من الکفار، اگر کافر کسی کافر آدمی سے میری مڈبھیڑ ہو جائے قتل وغیرہ کے دوران، جنگ کے دوران، فاقتتلنا، ہم ایک دوسرے پر حملہ کرے، فضرب احدی یدی بالسیف، پھر وہ تلوار سے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دے، فقطعہا، ثم لاذ منی بشجرۃ، پر مجھ سے خود کو بچاتی ہوئی کسی درخت کی اوٹ میں پناہ پکڑے، میں کیا کروں؟ اور وہ ادھر سے دعوی بھی مارے کہ فقال اسلمت للہ، من اسلام لائے، میں مسلمان ہوں، نہ مارو۔ پھر فلما ہوئی تو لیقتلہ، جب میں اس کی طرف لب کا قتل کرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہوا، قال لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، کیا کرو اسی صورت میں؟ اقتل بعد ان قالہا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اسے قتل کر دو یا چھوڑ دو؟ ممکن ہے تو اس کی چال بھی ہو سکتی ہے، قول فرمایا لا تقتلہ، قتل نہ کر دو، لیکن اس کے معنی نہیں کہ اس سے بے غم بھی رہو، اس کی طرف توجہ ضرور دو کہ کہیں مزید حملہ نہ کرے، چال وغیرہ نہ بنائے، لیکن تم اس پر وار نہ کرنا۔ فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، قطع یدی، ادھر ایک ہاتھ میرا کاٹا ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، میرا کہنا یہی ہے کہ اسے نہیں مارنا۔ فإن قتلتہ،
اگر آپ اس کو مار دے کلمہ پڑھنے کے بعد فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله، مارنے سے پہلے وہ آپ کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ لیکن آپ اگر اس کو مار رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو انک بمنزلتی، پھر تو آپ اس کی طرح ہو جائیں گے قبل یقول کلمته التي قال، اس کلمہ پڑھنے سے جو پہلے تھا، کلمہ اس وقت نہیں پڑھا تھا، کافر تھا۔ تو اس سے خوارج اگر استدلال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ زجر وغیرہ تنبیہ کے لیے ہیں، کہ اگر آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، مانا تو ایک مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، اور جس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کا مکمل طور پر نہ شکر تھا نہ کافر تھا، تو آپ کیا ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ درجے کے اپنا شکر بن جائیں گے کہ اس طرح کے آدمی کو قتل کر دیں۔ متفق علیہ۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال، اسامہ سے کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اناس من جہینہ، جہینہ قبیلے کی ایک شاخ کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بھیج دیا تھا جنگ کے لیے۔ فاتیت علی رجل منہم، ایک شخص پر آیا، ان حملے چل رہے تھے، فذهبت اطعنه، میں اسے مارنا چاہ رہا تھا نیزے سے، تو جب ڈر گیا نا کہ بس مارنے کا وقت آ چکے، فقال لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، خود کو بچانا چاہ رہا تھے، واللہ عالم یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، یا سچ میں شاید کیا رہا ہوتا۔ فطعنت، میں نے کلمے وغیرہ کی طرف خیال و فکر نہیں کیا، فطعنت، مار دیا، فقتلت، مر گیا، مار دیا۔ فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فاخبرت، قصہ ماجرا سنا، فقال، فرمایا قتلتہ وقد شہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے مارا؟ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، فعل ذلك تعوذا، بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ قال، فرمایا فهل شققت عن قلبی، اگر ایسے ہی ہے تب اس کی دل کو چیر دیتے، نہ پتہ تو چلتا کہیں کہ صحیح طرح کہہ رہے ہیں یا ویسے کیا کر رہے، چال بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف، باطن کا ہمیں کیا پتہ کہ وہ چال کر رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا۔ متفق علیہ۔ فی روایت جندب بن عبد اللہ البجلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن کلمہ کی کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا کرو گے، کیا جواب بنے گا تمہارا؟ قالہ مرارا، کئی مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ تکرار کیا، یعنی یہ بات سمجھ جانے کے لیے کہ ظاہر میں اگر اسی بات پیش آ جائے تو اس کا خیال رکھو، کیونکہ باطن کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور ظاہر کو ظاہر میں رکھتی ہوئی احتیاطات سے بھی کام لو، یہ معنی نہیں کہ اس سے بے غم رہو۔ رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قتل معاہدا، جو شخص کسی ذمی کو مار دے جس نے دارالحرب چھوڑ دیا ہو، یا آیا ہو مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہو، لم یرح رائحۃ الجنہ، یا لم یرح یا لم یرح رائحۃ الجنہ، اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اس کی خوشبو اسی توڑی ہے کہ بس قریب کو لگتی ہو یا پھوٹتی ہو۔ وَأَنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 قریباً 40 سال کے فاصلے پر بھی اس کی خوشبو سے مہک آتی ہے۔ رواہ البخاری۔ خوشبو سے معلوم ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو جنت ہی نہیں ملے گی اگر اس نے ایسا کر کے کیا ہو، جرم کیا ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ شاید اس کو معاف کرے مہربانی فرما کر، مگر اولاً جو کیا ہے دخول ولی سے محروم ہو جائے گا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، من تردى من جبل، جو شخص خود کو نیچے جبل سے، پہاڑ سے گرائے، فقتل نفسه، خود کو اس طرح سے مار دے، فهو فی نار جہنم، وہ آدمی جہنم جائے گا، تردى فیہا خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہاں پر بھی ایسی کیا ہوگا، پہاڑ سے گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا، مکسی طویل کر کے دراز زمانے تک، طویل زمانے تک اس کے ساتھ ہی کام کیا جائے گا۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه، جو شخص کیا کر کے زہر وغیرہ کچھ بھی زہریلی چیز و دوا ہو یا کوئی بھی کیا ہو شے ہو، پی کر خود کو مار دے، فسمه فی یدہ، وہ زہریلی شے اس کو دی جائے گی ہاتھ میں، لو اسے پکڑ لو، پیتے جانا اسے، یتحسى فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، طویل زمانے تک، فی علم اللہ تعالی، وہ کیا کرے گا، اسی زہریلی شے کو پیتا جائے گا، مرے گا نہیں۔ ومن قتل نفسه بحدیدۃ، جو شخص کسی اسلحے لوہے سے خود کو مار دے، کاٹ دے، فحدیدۃ فی یدہ، یہی لوہے والی شے دی جائے گی ہاتھ میں کہ لوہے سے، یتوجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا،
ہمیشہ کے لیے خود میں وہ کیا کر دے گا، گھومتا رہے گا، مار دے گا خود کو، چاہے کچوری وغیرہ تیز شے سے ہمیشہ کے لیے خود کو چل نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا زمانہ دراز تک۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال، حضرت صاحب روایت کرتے ابو ہریرہ سے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد جہان نے فرمایا، الذی یخنق نفسہ، جو شخص کیا کر دے خود کو سولی پہ چڑھائے، کیا کر کے اپنا گلا گھونٹ لے، یخنقها فی النار، وہ ہمیشہ جہنم میں خود کو کیا کرے گا، ایسا پکڑے گا اور پاسی کرے گا خود کو۔ والذی یطعنها، جو خود کو مارے گا نیزے وغیرہ کسی بھی شے سے، یطعنها فی النار، اس کے ساتھ جہنم میں سے معاملہ کیا جائے گا۔ رواہ البخاری۔ وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جندب سے کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کہ کان فی من کان قبلکم رجل، آپ سے پہلی امت میں ایک شخص تھا، بہ جرح، وہ زخمی ہو چکا تھا، فجزع، بہت زیادہ بے صبر ہو گیا، فاخذ سکینا، کچری لے کر، فحز بها یدہ، ہاتھ کی رگیں کاٹ دی، فما رقع الدم، خون نہیں تم رہا تھا، نہیں رک رہا تھا، حتی مات، اس سے مر گیا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کے متعلق فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ، اس نے تو اتنی جلدی کر کے خود کو آگے کر دیا، ٹائم تو اس کا پورا نہیں ہوا تھا، مانا جس کے لیے اختیار کی بات تھی اس میں کیوں اس نے سبقت کر دی، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، میں اس کو مار رہا تھا، کچھ اور طریقے سے آگے بڑھ گیا، خود کو اس طریقے سے مار دیا، فحرمت علیہ الجنہ، چلو میری طرف سے اس پر جنت حرام ہے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان طفیل بن عمرو الدوسی لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ہاجر الیہ، جابر سے کہتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو طفیل دوسی سے نے بھی کیا کر دی، ہجرت کر دی، ابو ہریرہ کے قبیلے سے ایک شخص تھا، وہاجر معه رجل من قومه، ایک اور دوسی شخص تھا، وہ بھی ساتھ ہجرت میں گیا تھا، فمرض، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، فجزع، بے صبر ہو گئے، بیماری سے کیا ہو گئے، بہت زیادہ بے صبر ہو گئے، برداشت تو کر سکتا تھا مگر برداشت سے کام نہیں لیا، فاخذ مشاقص له، اس کے پاس کوئی چھری وغیرہ یا قینچی تھی یا کوئی تیز چیز تھی، فقطع بها براجمه، اس نے کیا کر دیا، اپنے پوروں کو کاٹ دیا، ہاتھ وغیرہ کی، فشخبت یا فشخبت یداہ، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ گیا، حتی مات، اس سے مر گیا، فرآہ طفیل بن عمرو فی منامہ وہیئتہ حسنہ، طفیل سے اس کو خواب میں دیکھا، اچھی ہیئت میں تھا، ورا مغطی ندی، لیکن ہاتھوں کو ڈانپی ہوا تھا، فقال، اس سے کہا کہ ما صنع بک ربک، پروردگار نے کیا معاملہ فرمایا، فقال کا غفر لی بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کی وجہ سے اللہ نے تو معاف فرمایا، مگر یہ جو معاملہ ہے نا یہ کچھ سدھرا نہیں ہے۔ فقال، فرمایا، ما لیراک مغطی نے دیکھا، ہاتھوں کا آپ نے کیوں ڈانپ پہ رکھا ہے، قول کہا، قیل لی، مجھ سے کہا گیا کہ لن نصلح منک ما افسدت، جو چیز ہم نے صحیح طرح پیدا کی تھی ہم اس کو نہیں سیدھا کریں گے جو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ فقصہ الطفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل سے اپنی خواب پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، یا اللہ اس کے ہاتھوں سے جو قصور صادر ہو چکا ہے اس کو بھی معاف فرما، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کو ٹھیک کیا ہو، رواہ مسلم، معاف فرما دیا ہو۔ وعن ابی شریح الکعبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ صحابہ روایت کرتے فرماتے، ثم انتم یا خزاعہ، پیغمبر سے ان سے کہا، اے خزاعہ کے لوگ، قد قتلتم هذا القتیل من حذیل، کہ تم نے حذیل قبیلے سے شخص کو قتل کیا ہے، وَإِنَّ وَاللَّهَ عَاقِلُهُ، کہ ہم اس کو کیا کرنے والے، ہدیت دینے والے ہیں، من قتل بعده قتیلا، چلے تو قتل کیا گیا اس کے بعد اگر کسی کو کوئی قتل کرے گا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، اس کے جو کیا ہے ورثاء ہے، اہل القاتل نا یا اہل المقتول، جو ان کو دو اختیار ہے، ان حب قتل، اگر وہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کریں گے، وین حب،
اگر وہ چاہتے اخذ العقل تو دیت بھی لے سکتے. رواہ الترمذی والشافعی وفی شرح سنہ باسنادہ وصرح بأنه ليس في صحيحين ابی شریح سے صحیحین میں نہیں ہے. وقال واخرجه من روایت ابی ہریرہ ان بمعناه مضمون کے ساتھ اس کو نکال دیا ہے. معنی دونوں حدیثوں کا مضمون و معنی ایک ہے. یا پر یہ مسئلہ ذکر کر رہے کہ اگر اس شخص نے کسی کو قتل کیا نا تو اس کے لیے کیا صورت حال ہے، دیت وغیرہ کی یا قصاص وغیرہ کی. تو بات یا پر ذکر کر رہے. احناف حضرات مالکیہ حضرات کی نزدیک دونوں صورتوں میں اختیار ہے، لیکن دیت لینے میں ورثاء جو مقتول ہیں ان کے اختیار نہیں ہے جب تک قاتل دیت دینے پر راضی نہ ہو. چاہ رہے کہ دیت نہ دے پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا. شوافی اور حنبلیہ کی نزدیک بیک وقت دونوں کے اختیار ہے، چاہے کیا کرے قصاص وغیرہ لے یا کیا کرے دیت دے. دیت پر وہ راضی ہو یا نہ راضی ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے ان کو اختیار ہے ورثاء مقتول کے لیے. ہمارے لیے دلیل ہے نا کہ پہلے تو اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ کتب علیکم القصاص فی القتل نفس بالنفس کی بات ہے. اور آپ کا فرمان بھی کہ العمد قوۃ، زبردستی کوئی کسی کو مار دے اس کے لیے قصاص ہے. تو یہ سب باتیں قصاص پر دلالت کر رہی کہ قصاص ہے. لیکن اگر وہ کیا کرے ان چیزوں کو چھوڑ دے، قاتل بھی دیت پر راضی ہو تو دیت لے سکتے ہو ورثاء کی جو کیا ہے مقتول کی جو ورثاء ہے. آگے حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں یہودیا ایک یہودی ترضوا رأس جاریۃ بین حجرین، ایک بچی کا سر اس نے دو پتھروں کے بیچ رکھ کر کچل دیا تھا، مار دیا تھا. لیکن اس وقت وہ نزعی جانکنی میں تھی، نزعی روح کی حالت میں تھی. فقیل لها، جب اس حالت میں پائی گئی اسے پوچھا گیا نا کہ من فعل بک هذا، کس نے آپ کے ساتھ اس ظلم و زیادتی کی ہے؟ فلاں نے کیا، فلاں شخص نے کی ہے. تو اس سر ہلا کچھ نہیں کہہ رہے تھے. فلاں یا فلاں نے کیا، حتی سمی الیہودی، پھر اس یہودی کی بات بتائی کہ اس نے تو نہیں کیا ہوگا. فاومأت براسها، سر ہلا کر سمجھا کہ ہاں ہاں یعنی اسی نے کیا ہے. فجیء بالیہودی، یہودی کو لایا گیا، حاضر کیا گیا، اسے پوچھا گیا تنگ وغیرہ کر کے کچھ چال بنا کر. فاعترف، اس نے اعتراف کیا. وامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کرو. فرز رأسه بالحجارۃ، اس کا سر بھی پتھروں کے بیچ کچل دیا گیا. متفق علیہ. اب یہاں سے مسئلہ یہ ہے نا کہ قصاص بالمثل کی بات ہے کہ مثلا ایک شخص سے اس نے کسی کو مار دیا نا تو کیا اسی طرح اس کو مار دیا جائے گا یا مطلقاً تلوار وغیرہ سے کیا کر دے اس کو قتل کر دے. تو یہ مسئلہ سا حضرات کی نزدیک قصاص والا طریقہ وہی جاری ہوگا نا جو قاتل نے کیا ہو. مثلا قاتل نے ایک شخص کو مار دیا پتھر سے تو قاتل کو بھی ایسے ہی مارا جائے گا. احناف حضرت کے نزدیک یہ بات دیکھے کہ تلوار کے ذریعے قصاص ہوگا، لا قوت الا بالسیف کی بات ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا کہ اس یہودی کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، یا علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا تھا، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، مگر جو قصاص والی بات ہے نا وہ تلوار کے ذریعے بس. وعنہ قول، حضرت انس سے روایت کرتے کہ کسرت الربیع وہی عمت انس بن مالک، ربیع صاحبہ جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، اس نے ایک مرتبہ توڑ دیا تھا ثنیۃ جاریۃ من الانصار، انصار حضرات کی لڑکی کے دان جو ثنایا علیہ ہے نا اس کو توڑ دیا تھا. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر آئے. فامر بالقصاص، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ چلو جری کر دو اس کو. فقال انس بن نضر عم انس بن مالک، انس بن نضر ایک الگ آدمی، ایک انس بن مالک ہے نا ایک الگ ہے، انس بن نضر ہے جو انس سے کہ کیا ہے پپا ہے. اس نے کہا کہ لا واللہ لا تکسر ثنیۃ یا رسول اللہ،
قسم کا کہ کہا کہ کیوں اس کی دان توڑے جائیں گے؟ نہیں توڑے جائیں گے۔ مانا اللہ و رسول کے حکم کو رد کرنا نہیں تھا، اگرچہ بظاہر الفاظ تو ایسے ہی لگ رہے، مگر اس شخص کو اللہ پر بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ تھا، امید تھا، اس کو امید تھی کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، گھرانے والے جو ہے دیت پر راضی ہو جائیں گے، نہیں توڑے جائیں گے، مانا دیت لے لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کہا، یا انس کتاب القصاص، قصاص کی بات ہے قرآن میں، فرضی القوم خدا کا کرنے سے تھا کہ وہ لوگ دیت پر رضی ہو گئے، وقبل العرش، انہوں نے عرش کو قبول کیا۔ عرش مانا مدون النفس کی جو دیت ہونا اس کو کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق فرمایا، نظر صاحب کے متعلق، ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ ایسے خصوصی بندے ہوتے ہیں، خاص قسم کے لوگ تھے، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پر قسم کا لابرہ، اللہ اس کو کیا کر دیتے، خانس ہونے سے بچا دیتے ہیں، قسم میں بری کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قول سألت علی رضی اللہ عنہ، میں علی سے پوچھا کہ هل عندکم شیء لیس فی القرآن، کیا تمہارے پاس کچھ ابھی تک جو قرآن میں نہ ہو؟ فقال، حضرت علی صاحب نے کہا کہ والذی فلق الحب، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اگایا، وبرأ النسم، جس نے روح و نفس کو پیدا کیا، ما عندنا الا ما فی القرآن، ہمارے ہاں تو صرف وہی کچھ ہے جو قرآن کریم میں ہے، اس کے علاوہ فہمن، کچھ ایسی سمجھ و ذہن ادراکی کی، یعطا رجل فی کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دے دے اس کی کتاب کی سمجھ دے، وما فی الصحیفہ، اور جو اس صحیفے میں ہے۔ قلت، میں نے کہا ما فی الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ قال، فرمایا العقل، اس میں دیت کے احکام تھے، وفکاک الاسیر، قیدی کو آزاد کرنا وغیرہ اس کی فضائل، اور یہ بھی تھا کہ وَلَا يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، مسلمان کو کافر کے بدلے نہیں مارا جائے گا، مرا حربی کافر کے بدلے۔ رواہ البخاری وذکر ابن مسعود وذکر حدیث ابن مسعود لا تقتل نفس ظلما فی کتاب العلم۔ یا سیرت کرنا چاہتے کچھ ایسے لوگوں پر جو یہ خیال کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا کچھ اسراری وحی کے ساتھ خاص تھے، یعنی کچھ مخفی باتیں تھی جو حضرت علی صاحب کو پیغمبر علیہ السلام نے بتائی تھی، کسی اور صحابی کو معلوم نہیں تھی، اور وہ باتیں تھی کہ مثلا امام آپ ہوں گے، خلیفہ پہلے آپ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، فضیلت آپ لوگوں کے لیے، امامت و معصومیت آپ لوگوں کے لیے ہیں، تو کہہ رہے کہ ایسی کچھ بات نہیں تھی، ان کے پاس تو بس قرآن تو اور اس صحیفے میں کچھ احکام تھی، یہی تھی۔ خود علی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، نہ اس قسم کے کچھ معاہدے تھے، کچھ بھی ایسے معاہدے ہمارے ساتھ نہیں کیے گئے ہیں۔